إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ محترم بھائیو، یہ جو مجلس ہے علم کی مجلس ہے، دین کی مجلس ہے اور قرآن کی مجلس ہے۔ اس مجلس کی بسا اوقات اہمیت ہماری نظر سے اوجھل ہوتی ہے، ہمارے ذہن میں نہیں بیٹھتی، اس لیے یہ سبق بھی یاد کرنا کبھی کبھار ضروری ہو جاتا ہے کہ یہ شرف تو ہم نے حاصل کر لیا کہ مسجد میں جماعت سے نماز ادا کی اور یہاں پہ آ کر کے بیٹھے، تو فجر کی نماز پڑھ لینا اور وہ بھی جماعت سے شرف کی بات ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت فجر کے بارے میں بیان فرمایا۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، رکعتا الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، فجر کی 2 رکعتیں دنیا اور اس کے اندر جتنی بھی نعمتیں ہیں سب سے بہتر ہے۔ کون سی رکعتیں؟ فجر سے پہلے کی 2 رکعتیں اگر ہم پڑھ لیتے ہیں تو دنیا میں اور اس کے اندر جتنی بھی نعمتیں پائی جاتی ہیں، دنیا اور اس کی ساری نعمتوں سے بہتر ہمارے لیے فجر کی یہ 2 رکعتیں ہیں۔ اگر کوئی انسان اسی حدیث کو ذہن میں بیٹھا لے تو کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کبھی بھی زندگی میں فجر کی یہ 2 رکعت چھوڑے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اسے ایک ملک نہیں مل رہا ہے بلکہ پوری دنیا مل رہی ہے، اور پوری دنیا کی نعمتیں اس کو مل رہی ہیں، اس کے نام سے رجسٹرڈ ہو رہی ہے، تو کیا وہ ان 2 رکعتوں کو کھوئے گا؟ نہیں۔ حالانکہ یہ 2 رکعتیں کیا ہیں؟ سنت ہیں۔ اگر فرد نماز بھی پڑھ لیتا ہے تو سنت کی یہ اہمیت تو فرد کی کتنی اہمیت ہوگی؟ تو اس طریقے سے اس کے دن کی شروعات اس بات سے ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک باڈی گارڈ دے دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، من صلی الفجر فہو فی ذمۃ اللہ، جس نے فجر کی نماز ادا کر لی وہ اللہ کی گارنٹی میں آ گیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کو اپنا ایک باڈی گارڈ دے دیا جو اس کی دن بھر حفاظت کرتا رہے گا۔ ایسے انسان کے بارے میں سوچیں جس کے پاس کوئی باڈی گارڈ نہیں، اور ایسے انسان کے بارے میں سوچیں جو نکلتا ہے تو باڈی گارڈ لے کر کے نکلتا ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ جس آدمی کے نکلتے ہی باڈی گارڈ اس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، دنیا کے باڈی گارڈ، اس کی اہمیت کیا ہوتی ہے؟ دنیا والے اس کے سامنے جھکتے ہیں، اس کو سلام کرتے ہیں، کیونکہ باڈی گارڈ والا انسان ہے، معمولی انسان نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں باڈی گارڈ مل جاتا ہے۔ پھر جب ہم اس طرح کی مجلس میں آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں تو اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ صحیح مسلم کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ فیما بینہم الا نزلت علیہم السکینہ، کہ جب کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں اکٹھا ہوتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، اللہ کی کتاب کو سمجھتے ہیں اور اس پہ غور کرتے ہیں، تو کیا فائدہ حاصل ہوتا ہے ان کو؟ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی سکینت ان کے اوپر اترتی ہے۔ پہلا فائدہ یہ کہ اللہ رب العالمین کی سکینت ہمیں ملتی ہے۔ الحمدللہ کہ اس سکینت کو ہم ہر دن حاصل کرتے ہیں، تو یہ احساس بھی ہمیں ہونا چاہیے کہ اللہ رب العالمین کی سکینت ہمارے اوپر اترتی ہے کب؟ جب کہ ہم اس طرح کی مجلس میں بیٹھتے ہیں۔ اسی طریقے سے وغشیتہم الرحمہ، اللہ رب العالمین کی رحمت اس جماعت کو ڈھانپ لیتی ہے۔ مسجد میں تو سب لوگ آتے ہیں، مسجد میں آنا بھی اعزاز کی بات ہے، سب کو توفیق نہیں ملتی، پھر مسجد میں آنے کے بعد ایسی مجلس میں بیٹھ جانا
اور اس مجلس کی برکت کو سمیٹ لینا یہ بھی توفیق کی بات ہے۔ تو اللہ کی سکینت اترتی ہے اور رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے جو ہیں نا ان کو گھیر لیتے ہیں۔ گویا کہ اس مجلس کو یہ فضیلت حاصل ہوتی ہے کہ فرشتے بھی گھیر لیتے ہیں۔ آپ غور کریں کہ آپ کہیں پہ جائیں اور آپ کو وہاں کی سرکاری فوج آپ کے آگے پیچھے ہو اور آپ کو سرکاری سلامی دی جا رہی ہو تو کیا اعزاز کی بات ہوگی آپ کے لیے، جبکہ یہ تو دنیا کا اعزاز ہے۔ اللہ رب العالمین دنیا میں ہوتے ہوئے فرشتوں کے ذریعہ ہمیں یہ اعزاز بخش رہا ہو کہ ہمیں فرشتوں کی جماعت نے گھیر رکھا ہو ہماری حفاظت کے لیے اور ہمیں رسپیکٹ دینے کے لیے، تو اس کے مرتبہ اور مقام کو ہم سمجھ سکتے ہیں۔ پھر وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اللہ تعالیٰ بھی اپنے قریبی فرشتوں میں ان کا ذکر کرتا ہے۔ گویا کہ اس مجلس کی برکت یہ ہوئی کہ ہمارا نام اللہ رب العالمین اپنے قریبی فرشتوں میں ذکر کرتا ہے۔ اگر معمولی ایک دنیا کا بادشاہ ہمارا نام لے اپنے قریبی لوگوں کے بیچ تو ہمیں کیا خوشی حاصل ہوتی کہ فلاں ملک کا بادشاہ ان کا نام لیا ہے، تو ہم 10 جگہ پر اس کا چرچا بھی کرتے ہیں، جبکہ وہ معمولی بادشاہ ہے اور بادشاہوں کا بادشاہ ہمارا ذکر کر رہا ہو تو اس کی کیا حالت ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، یہ جو مجلس ہے، اس مجلس میں ہم ڈیلی بیٹھتے ہیں، تو اس مجلس کی جو برکت ہے اس برکت کو بھی دھیان میں رکھنا چاہیے کہ یہ مجلس الٹپ نہیں ہے۔ 10 منٹ ہم اس مجلس میں جو بیٹھ لیتے ہیں، اس مجلس کی کیا برکت ہے، اس برکت کو بھی دھیان میں رکھیں گے تو عجیب طریقے سے اس برکت کا احساس بھی ہمارے اندر آ پائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ہوتے ہیں جو زمین پہ پھر رہے ہوتے ہیں، پھر جب کہیں پہ اللہ کا ذکر ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں تو اس مجلس میں بیٹھ جاتے ہیں، اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، پھر اللہ رب العالمین کے پاس جاتے ہیں تو اللہ رب العالمین سے پوچھتا ہے کہ تو نے میرے بندوں کو کیسے پایا؟ تو وہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، میں نے پایا کہ وہ تیرا ذکر کر رہے تھے۔ تو اللہ پوچھتا ہے کہ وہ کس چیز کا سوال کر رہے تھے؟ تو وہ کہتے ہیں کہ جنت کا سوال کر رہے تھے۔ پوچھتے ہیں کہ کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے جنت کو نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ اگر انہوں نے جنت کو دیکھا ہوتا تو کیا ان کا حال ہوتا؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ ان کے اندر مزید رغبت پیدا ہو گئی ہوتی۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ وہ کس چیز سے بچنے کا سوال کر رہے تھے اللہ تعالیٰ سے؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ وہ جہنم سے بچنے کا سوال کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ کیا انہوں نے جہنم کو دیکھا ہے؟ فرشتے کہتے ہیں کہ نہیں، انہوں نے جہنم کو نہیں دیکھا۔ اللہ پوچھتا ہے کہ اگر انہوں نے جہنم کو دیکھ لیا ہوتا تو ان کی کیا حالت ہوتی؟ تو فرشتے کہتے ہیں کہ وہ اور زیادہ جہنم سے ڈرتے اور جہنم سے بچنے کا سوال کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم گواہ رہو اے میرے فرشتوں کہ میں نے ان سب کو معاف کر دیا۔ فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، ان میں ایک بندہ ایسا بھی تھا جو اپنے کسی کام کے لیے آیا تھا، مجلس دیکھا، بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم القوم لا یشقی بہم جلیسہم، دیکھو وہ قوم ہی ایسی ہے کہ ان کے ساتھ اگر کوئی بیٹھ بھی جائے تو آ کر کے بیٹھنے والے بھی محروم نہیں کیے جاتے، بیٹھنے والے بھی محروم نہیں کیے جاتے۔ یعنی ایک انسان جو کسی خاص مقصد کے تحت آیا تھا، دیکھا کہ مجلس جمی ہوئی، جا کر کے بیٹھ گیا، تو ایسے انسان کو بھی اللہ تعالیٰ محروم نہیں کرتا ہے اس برکت سے۔ تو میرے بھائیوں، یہ مجلس بڑی بابرکت مجلس ہے، اس مجلس کی برکت کو سمجھیں اور اس مجلس میں بیٹھیں تو اس نیت سے بیٹھیں کہ یہ برکتیں ہم بھی سمیٹ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مجلس کی برکت جو رکھا ہے اس نے
ہمیں نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے دین کا خادم اور سپاہی بنائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔